علیہ وآلہ وسلم پر حملے کے لیے آئے تھے 80 غیر مسلم۔ آپ امیجن کریں کوئی یہاں پر آئے اور آ کر اس کے ہاتھ میں گن ہو اور مجھے قتل کرنے کے لیے آئے اور آپ میں سے کوئی اسے پکڑ لے، میں پریشان تو ہو جاؤں گا نا۔ اگر میں کہوں کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا، کوئی مجھے مارنے کے لیے آئے اور کوئی بندہ اس کو پکڑ لے اور میں کہوں کہ میں نے اسے معاف کر دیا، آپ میرے متعلق کیا کہیں گے؟ نوبل پرسن، پائس پرسن، کیسا عظیم انسان ہے، وہ قتل کرنے کے لیے آیا اور یہ کہتا ہے اس سے سزا بھی نہ ہو، اسے جیل میں بھی نہ بھیجو، اس پر کوئی کرمنل افینس بھی نہ ہو، آپ کہیں گے کتنا اچھا انسان ہے۔ ہر بندہ یہی کہے گا نا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بار بار ہوا، دشمن قتل کرنے کے لیے آئے، میرے آقا نے معاف فرما دیا، بار بار یہ واقعہ ہوا۔ 80 غیر مسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے، صحابہ پر حملہ کیا، صحابہ نے ان تمام کو کیپچر کر لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، یہ ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار۔ ایک مرتبہ ایک چھوٹا یہودی بچہ، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین چہرہ دیکھ لیا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے پیار ہو گیا، اس قدر پیار ہوا رات دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں روتا رہتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا میں روتا رہتا، اپنے والدین کو نہ بتایا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو گیا ہے، کسی کو اطلاع نہ دی، والدین یہودی تھے، جانتا تھا والدین کو علم ہو گیا تو والدین ناراض ہو جائیں گے، والدین کو نہ بتایا، مختلف بہانوں سے اپنے گھر سے باہر جاتا، کبھی بکریاں چرانے کے بہانے جاتا اور پھر مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی شریف کے دروازے سے جھانک کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے کو دیکھ لیا کرتا تھا، اپنے عشق کی پیاس بجھا لیا کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا، ایک مدت تک وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ پایا، بیمار ہو گیا، اس قدر بیمار ہو گیا کہ بستر علالت کو بچھونا بنا لیا، بستر پر آ گیا، والدین پریشان، رشتہ دار عزیز و اقارب سب پریشان، ڈاکٹرز کو بلا رہے ہیں کہ اسے کیا ہو گیا، سب اطباء علاج کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا مرض کیا ہے، کوئی ظاہری طور پر زخم بھی نہیں ہے لیکن اس قدر بیمار ہے کہ وہ جس کا چہرہ ہر وقت چمکتا تھا اب وہ بالکل کانٹے کی طرح سوکھ چکا تھا، بالکل اتنا نحیف اور کمزور ہو چکا تھا، اور بظاہر کوئی ایسی بیماری بھی نظر نہیں آتی تھی، کوئی زخم بھی نظر نہیں آتا تھا، گویا کہ وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا یہ زخم طیبہ ہے، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے پیار ہو گیا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا، والدین پریشان، اطباء کو بلا رہے ہیں، ڈاکٹرز کو بلا رہے ہیں لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ اس کی بیماری کیا ہے۔ پھر وہ شام بھی آ گئی جو اس کی زندگی کی آخری شام تھی، وہ بیمار عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اب اس قدر بیمار اور کمزور ہو گیا کہ وہ جو کلام کرتا، جب وہ بولتا تو کسی کو اس کی گفتگو سمجھ میں نہ آتی، اتنا پست آواز میں کلام کرتا۔ والد صاحب پریشان، والدہ پریشان، اکلوٹا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، تو بہت ہمت جمع کر کے اس نے اپنے والد کو پکارا اور والد سے کہتا ہے، بڑے پیار سے کہتا ہے والد صاحب، دشمن بھی مرنے والے کی آخری خواہش پوری کر دیتے ہیں، میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، آخری خواہش ہے، والد صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے نا، میری خواہش پوری کر دیں گے؟ والد صاحب نے کہا، میرے بیٹے تو میرا لخت جگر، جگر کا ٹکڑا ہے میرا، تو میری آنکھوں کا تارا ہے، میرے دل کا سہارا ہے، دنیا سے تو جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تیری خواہش پوری نہیں کروں گا؟ اس نے کہا، میں اپنا دل محمد عربی کو دے بیٹھا ہوں، مجھے ان سے پیار ہو گیا ہے، میں ان کو چھپ چھپ کے دیکھا کرتا تھا لیکن آج اس دنیا سے جا رہا ہوں، میری آخری تمنا ہے، میری آخری خواہش ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک مرتبہ زندگی میں آمنہ کے لال کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ والد ناراض ہو گیا، اس نے کہا تو کیا کہہ رہا ہے، تو اسلام کے پیغمبر محمد سے پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا نا کہ ایک ملاقات ضرور کرائیں گے، میری آخری خواہش پوری کریں گے، آپ نے وعدہ کیا تھا، اب وہ خواہش پوری کر دیں۔ اب والد کیا کرتا، اکلوتا بیٹا، ایک ہی بیٹا، والد نے کہا ٹھیک ہے میں پیغام پہنچاتا ہوں۔ پھر پیغام پہنچایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اب ذرا تخیل باندھیں، چشم تصور سے وہ منظر دیکھنے کی کوشش کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ اب وہ جو کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ ہر غیر مسلم سے نفرت کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ حضور نے فوراً صحابہ سے فرمایا، صحابہ اٹھو، ایک یہودی ہے لیکن مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، آؤ اس کے گھر کی طرف چلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس یہودی بچے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو اب اس کی آنکھیں
انتظار دیدار مصطفیٰ میں بند ہو چکی تھی، وہ انتظار کر رہا تھا، ایک عرصے سے انتظار کر رہا تھا۔ والد نے کان میں بڑے پیار سے کہا، ہے میرے پیارے، ہے میرے بیٹے، آنکھیں کھول، اب تو آنکھیں کھول، دیکھ تیرا پیار آ گیا ہے، تیرا محبوب آ گیا ہے۔ اور اس نے آنکھیں کھولی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین چہرہ دیکھا کہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نہ کوئی نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ عبادت، نہ تقوی، نہ قرآن کی قرات، نہ نوافل، کچھ بھی نہیں ہے، کیا میری نجات بھی ممکن ہے؟ کیا میری نجات بھی ہو سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کلمہ توحید پڑھ، میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں، میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں گرتے ہوئے کہا کہ میں قبر کی منزل سے لے کر دخول جنت تک آپ کی ضمانت پر کلمہ توحید پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس نے پڑھا، اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، وہ اس دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ والد نے فوراً کہا، ہے محمد، اب اس کی لاش، اس کا جسم، اس کی تجہیز و تکفین کی ذمہ داری اہل اسلام کی ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا اہتمام کیا۔ جب اس کا جنازہ تیار کیا گیا تو اس کا جنازہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، عاشق کا جنازہ، دیوانے کا جنازہ، اور مسجد نبوی شریف اور مدینہ المنورہ کے مضافات سے بڑی تعداد میں، بڑی کثرت سے لوگ جمع ہو رہے ہیں فقط اس کا دیدار کرنے کے لیے۔ ایک چرچا ہے، ایک شور ہے ہر طرف، سنا ہے ایک یہودی ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی عبادت نہیں کی، اس نے ایک عمل کیا۔ ہم ہمیشہ بتاتے ہیں غوث اعظم کا کتنا تقویٰ ہے، بابا فرید کا کتنا تقویٰ ہے، بہاؤالدین نقشبند کا کتنا تقویٰ ہے، اولیاء کاملین نے کیا کچھ نہیں کیا، ان کے مجاہدے، ان کی ریاضتیں، ہم سب کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان سے سبق حاصل کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک ہی چرچا ہے، سنا ہے ایک یہودی ہے، ایمان کی حالت میں آقا کا اس نے دیدار کیا اور ایسا مقام حاصل کر لیا۔ کیسا مقام؟ بغیر نماز کے غوث اعظم سے بھی بڑا ہے، خواجہ غریب نواز سے بھی بڑا ہے، بابا فرید سے بھی بڑا ہے، بہاؤالدین نقشبند، شہاب الدین سہروردی سے بھی بڑا ہے۔ اس کا عمل کیا تھا؟ فقط ایک عمل تھا، دیدار مصطفیٰ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ اب سارے صحابہ جمع ہو رہے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جب اس کا کفن چہرے سے ہٹایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نور کی کرن اس کے چہرے سے نکل کر آسمان کی طرف چلی جاتی ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ عاشق، وہ حضور کا دیوانہ، حضور سے پیار کرنے والا ابھی دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس کے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ ہے، وہ مسکرا رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے ہیں، یوں چل رہے ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات ہے آج آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو دیکھنے کے لیے عالم بالا کے فرشتے آ رہے ہیں، اور اس کثرت سے آ رہے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے میں پنجوں کے بل چل رہا ہوں۔ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع لے جاتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت زیادہ لگ جاتا ہے، اس کی قبر سے باہر آتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اتنی دیر لگ گئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دراصل بات یہ ہے کہ جب اس نے کلمہ پڑھا تھا تو میں نے ضمانت دی تھی کہ قبر کی منزل سے لے کر دخول جنت تک میں تیری ضمانت دیتا ہوں۔ تو جب حوروں نے یہ بات سنی، جنت کی حوروں نے یہ بات سنی، تو اس کو دیکھنے کے لیے جنت کی حوریں اس کثرت سے آئی ہیں، اس کے چہرے کی بلائیں لینے کے لیے اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اس لیے بہت دیر ہو گئی، اور میرا یہ پسینہ، میرے پسینے کے چند قطرات اس کے جسم پر پڑے ہیں، اب اس کا جسم قیامت تک مہکتا رہے گا، قیامت تک مہکتا رہے گا۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار۔ محترم احبہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوٹیفل کریکٹرسٹکس اپنے معاشرے میں ان کو پھیلانا ہے اور لوگوں کو ان سے آگاہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ نفرت کی نگاہ سے آپ کو دیکھتے ہیں، انشاءاللہ ان کی نفرت پیار میں بدل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا کردار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غیر مسلموں سے وہی سلوک کریں جو خواجہ غریب نواز کرتے تھے۔ وہ رسول اللہ تھے، یہ عطاء الرسول فی الہند ہیں۔
اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے تو یہ دہشت گردی کا بدنما داغ undoubtedly there is no doubt in this is the greatest accusation against Muslims. اور وہ لوگ وہ غیر مسلم جو منصف مزاج ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ ایکوزیشن ہے اور بہت بڑی ایکوزیشن ہے. محترم احبہ اس ایکوزیشن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار دل میں پیدا کرنے کے لیے آج میں جس کتاب کو ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں وہ قاضی عیاض کی الشفا ہے. قاضی عیاض کی الشفا. ہر بھائی ہر بہن جو یہاں پر موجود ہیں آپ اس کتاب کو خریدیں, ہر روز اس کتاب کا مطالعہ کریں. ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس کے پاس یہ کتاب گھر میں موجود ہو اللہ اسے ہر مرض سے نجات عطا فرماتا ہے. تو آپ ارادہ کریں قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الشفا کا لازمی مطالعہ کریں, اور گھر میں اختلاف اور تنازعات سے بچنے کے لیے گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہو جاتے ہیں ہم, پریشانیاں ہوتی ہیں جب گھر میں جاتے ہیں, اطمینان نہیں ہوتا, سکون نہیں ہوتا. اگر اس بے سکونی کو دور کرنا چاہتے ہیں ایک یہ ہے گھر میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الشفا رکھیں, ہر روز الشفا کا مطالعہ کریں. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں حقیقی پیار بھی پیدا ہوگا. اپنے بچوں کو الشفا پڑھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات سنائیں. اور جب بھی گھر میں داخل ہوں سب سے پہلے گھر والوں کو سلام دیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کے گجرے نشاور کریں. کہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اس کی برکت یہ ہے کہ جو حضور کی بارگاہ میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے اس کے گھر میں اختلافات ختم ہو جاتے ہیں, تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے, پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. آپ کی زوجہ آپ کی بات مانے گی اور خامن زوجہ کی بات مانے گا, بچے فرما بردار ہوں گے. آئیے آج کی اس محفل میں ہم یہ ارادہ کر لیں, یہ پختہ ارادہ کر لیں, جب بھی گھر جائیں گے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کریں گے, صلاۃ و سلام پیش کریں گے. گھر جائیں اپنے اہل خانوں کو سلام پیش کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا طریقہ ہے ہر نشست میں ہم پریکٹیکل ٹیچنگز بھی دیتے ہیں. آج کا ایک خوبصورت ورد آپ لکھ لیجئے اگر آپ کے پاس نوٹ بکس ہیں, ورنہ اس کو یاد کر لیں. یہ وہ ورد ہے جو بندہ ہر روز 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں آخرت میں وہ ابدالوں میں اٹھایا جائے گا, ابدالوں میں اٹھایا جائے گا. جو بندہ ہر روز یہ spiritual litany, whoever recites this 10 times every day, he will be raised with abdals in the hereafter. It's a very brief word inshallah. I'll recite it. Allahumma aslih ummat Muhammad. Allahumma aslih ummat Muhammad. Allahumma arham ummat Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad. یہ 3 جملے ہیں, ایک مرتبہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں. اللہم اصلح امت محمد, اللہم ارحم امت محمد, اللہم فرج عن امت محمد. ہمارے اسپریچول ماسٹرز کہتے ہیں کہ اس پر استقامت حاصل کرنا مشکل کام ہے. اس پر استقامت اسی کو ملے گی جس کی قسمت میں ہوگا کہ وہ آخرت میں ابدالوں میں اٹھایا جائے. یہ ایک ٹیسٹر ہے ہمارے لیے. اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کتنے اللہ کے قریب ہیں, کیا یہ ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں. تو میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں, یعنی اس پر حالانکہ 3 ہی جملے ہیں. اب اپنے آپ سے سوال کریں, پوچھیں اور اپنا ٹیسٹ کر لیں, دیکھیں کہ آپ کو اس پر استقامت ملتی ہے کہ نہیں. میرے مرشد کریم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں 40 دن جس نے مسلسل بالتواتر کنسیکٹیولی 40 days جس نے یہ پڑھ لیا اسے پھر استقامت مل جائے گی. 40 دن آپ پڑھ لیں, آپ کو ساری زندگی کے لیے آپ کی عادت بن جائے گی. لیکن 40 دن پڑھنا ضروری ہے, اور اگر 40 دن متواتر نہ پڑھ پائے تو پھر اندر کچھ خامی ہے, کچھ بڑی خرابی ہے, اس کو ختم کرنا ہے. بار بار کوشش جاری رکھیں. استقامت نہ ملے پھر بھی کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی. اگر استقامت مل گئی تو جو شخص یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے ہر روز, آخرت میں اسے ابدالوں میں اٹھایا جائے گا. ابدال کیا مقام ہے ابدالوں کا, آپ جانتے ہیں اولیاء اللہ کا بہت بڑا مرتبہ ہے. اور اس میں ایک روایت 3 مرتبہ کی امام غزالی نے بھی بیان فرمائی ہے, ایک روایت حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے 10 مرتبہ پڑھنے کی ہے. تو ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر لوں میں,
کیا آپ سب نے نوٹ بنا لیا ہے؟ نہ ریپیٹ کرو؟ اچھا نہیں کرتا، میرے خیال میں آپ کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ ریپیٹ کر لوں. اچھا صحیح. اللہم اصلح امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم فرج عن امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس عظیم مشن جو ہمارے عامر صاحب اور دیگر احباب لے کر چلے ہیں، عقائد اور اصلاح معاشرہ دونوں حوالوں سے اس میں ان کا ساتھ دیں. تمام یوتھ سے بھی یہی گزارش ہے، تمام بزرگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ ان کی سرپرستی فرمائیں. اللہ جل وعلا ان کی اس حسین کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ان کے دست و بازو بنے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح اگر ان کنونشنز کا سلسلہ جاری رہا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک تبدیلی پیدا ہوگی. اور یہ ہم پر فرض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی پیغام، حضور کی محبت کا پیغام، حضور کے پیار کا پیغام، اس کو اسٹڈی بھی کریں. اور صوفیاء کی تعلیمات کی روشنی میں جب ہم اس کو اسٹڈی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام خدشات اور کنٹرڈکشنز کا ازالہ ہو جائے گا. ARY QTV پر یہ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ نشر ہوگا کہ ای میلز پورے ہندوستان بھر سے ہمیں موصول ہوتے ہیں. آپ ہمارے لیکچرز ہر سیٹرڈے کو، سیٹرڈے اور سنڈے یہ اردو میں ہمارا لیکچر نشر ہوتا ہے، اور منڈیز اور ٹیوزڈیز ہفتہ اتوار اردو لیکچرز، اور پیر اور منگل کے روز یہ انگلش لیکچرز ARY QTV پر نشر کیے جاتے ہیں. آپ ان کو ضرور دیکھیں. اس کے لیے اس پر بے شمار لیکچرز ڈفرینٹ انٹرسٹنگ سبجیکٹس، صلاح کے حوالے سے، نماز میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ، میٹافزکس آف صلاح، دا ڈائنامکس آف ایکٹس آف ورشپ، اور اس کے علاوہ اولاد کی تربیت کے پریکٹیکل میتھڈ. توبہ ٹوٹ جاتی ہے، بار بار ہم توبہ کرتے ہیں، پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتے ہیں، پھر ٹوٹ جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو مینٹین آ توبہ پر استقامت حاصل کرنے کے پریکٹیکل میتھڈز کیا ہیں. قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے. اور آج یورپ میں، امریکہ میں اور پوری دنیا میں الحمدللہ ہزاروں، لاکھوں، وداؤٹ ایگزیجریشن لاکھوں نوجوان ایسے ہیں جو توبہ پر استقامت حاصل کرنے کے لیے، اسٹیڈ فاسٹنس حاصل کرنے کے لیے توبہ کے پریکٹیکل میتھڈ پر عمل کرتے ہیں. الحمدللہ آج ان کے دل میں نور پیدا ہو چکا ہے اور انہیں توبہ میں استقامت حاصل ہو چکی ہے. اور نماز میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کا جو پریکٹیکل میتھڈ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بتایا جاتا ہے، اگر نماز قضا کر دی تو 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلو گے، یہ عذاب ہوگا، وہ عذاب ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بھی بیان کیا ہے. لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو پریکٹیکل میتھڈز بتائیں کہ نماز سے پیار کیسے ہوتا ہے. محسوس ہو، اگر نماز قضا ہو جائے تو ہمیں پین محسوس ہو. اس میں نماز میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ، how to attain steadfastness in your prayer, how to attain concentration, complete khushu and khudu in your prayer. اس کا پریکٹیکل میتھڈ ہم نے الحمدللہ دیا ہے جس پر بے شمار لوگ عمل کر رہے ہیں. اور ایسا عمل کہ وہ عمل جب آپ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو فجر کے وقت کسی الارم کلاک کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک لاشعوری قوت آپ کو خود آ کر جگاتی ہے، اٹھو نماز ادا کر لو. ایسی جس طرح انسان کو ہر روز بھوک لگتی ہے، ہر روز یو فیل ہنگری اینڈ تھرسٹی، دن میں 2 مرتبہ کھانا نہ کھائیں تو ہنگر محسوس ہوتی ہے، یو فیل ہنگری. اسی طرح نماز میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، جب اس میں آپ عمل کر لیں گے تو نماز سے ایسا پیار پیدا ہوگا کہ آپ کو ہر روز 5 مرتبہ نماز کی بھوک لگے گی. نماز کے بغیر آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ سو نہیں پائیں گے. جس طرح بغیر کھانے کے انسان کو نیند نہیں آتی، تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ لیکچرز ہیں ان یونیک اور انٹرسٹنگ سبجیکٹس پر. آپ ان لیکچرز کو ضرور دیکھیں. اس کے حوالے سے آپ کے جو کویشچنز ہیں، تزکیہ قلب کورس ہے ہمارا مکمل، 40 دن دل کے ایک ایک دروازے کو بند کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ. آنکھ اگر گناہ کی عادی ہو چکی ہے تو آنکھ کو گناہ سے بچانے کا کیا طریقہ ہے، 40 ڈیز کا عمل ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہر چیز پر ہم قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کرتے ہیں. مکمل دلائل کے ساتھ یہ سارے لیکچرز موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. اور اگر اس دوران گفتگو میں کوئی خطا ہو گئی ہو یا گفتگو کے دوران کسی کی دل شکنی ہو گئی ہو تو میں معذرت کا خواستگار ہوں، چونکہ انتہائی
تھکاوٹ سے بڑی مشکل سے حقیقت ہے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور دعا کریں کچھ وقت مل جائے تاکہ کچھ نیند کر لوں، آگے ہمارا پھر سفر صبح پھر جاری ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔